آپ کا گریبان پکڑیں گے میدان حشر میں اور لے جائیں گے گھسیٹتے ہوئے اللہ کے پاس، اے اللہ ہمیں جہنم میں نہ ڈال، ان کو ڈال، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، اس نے ہمیں اس راستے پہ لگایا تھا، اس نے ہمیں کفرستان میں بھیجا تھا۔ تو اللہ کہے گا چلو دونوں چلو، دونوں چلو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد۔ اور اللہ کہتا ہے وہاں رحم کھانے والا فرشتہ ہی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ نافرمانی جانتے نہیں ہیں، جو اللہ حکم دے گا وہی کریں گے۔ یہ اتنا قرآن کا چیلنج ہے، قرآن کا آرڈر ہے، لیکن کتنے یہ وہ جو بہت اچھے لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو روزانہ کلمہ کفر کہلوا رہے ہیں۔ تو مطمئن ہو جب روزانہ سجا کر غلاظت میں ڈال رہے ہو تو پھول کھلیں گے، اچھائیاں آئیں گی، ایسے کالج جہاں شرم و حیا نہیں ہے، لڑکا لڑکی ایک ساتھ ہے، ایسے ایسے واقعات لوگوں نے بتائے ہیں۔ لکھنؤ کے بعض کالجوں کے بارے میں یہ باقاعدہ سال میں 2 ڈے ہوتے تھے، ڈے کے نام پر ایک تو کالج والے لوٹتے ہیں، کھسوٹتے ہیں، اور دوسرا ان کو گرد بناتے ہیں، بے حیا بے شرم۔ ایک صاحب تھے بڑے دیندار، انہوں نے بھی داخل کر دیا، انہوں نے پورا واقعہ بتایا کہ ڈے کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے۔ کہنے لگے ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم بھی جائیں گے، کہا کہ نہیں کوئی بھی نہیں آ سکتا، گارجین ڈے الگ ہوتا ہے، الگ الگ نام کے ڈے ہیں، اس میں لڑکے اور لڑکیوں کو کھلی چھوٹ ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ لیکن وہ بہت پریشان تھے تو لہٰذا انہوں نے ایک لڑکے سے کہا کہ یہ موبائل لے جاؤ اور چپکے سے آن کر دینا، سب ریکارڈ کر لاؤ۔ تو پھر وہ کہنے لگے کہ مولانا جب ریکارڈ ہوا ہے اور اس میں جو تصویریں آئی ہیں تو باقاعدہ بے حیائی بدکاری یا کر رہے ہیں، سلٹا رہے ہیں، گلے لگا رہے ہیں، یہ ڈے ہے اور مسلم دیکھ رہا ہے، اپنے بچوں کو ایسی جگہ بھیج رہا ہے۔ کیوں نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ کیا معلوم نہیں؟ سب کو معلوم ہے، اگر تعلیم ہے تربیت نہیں ہے، آوارگی ہے۔ اسی لیے ایسے گھرانوں کے بچے ماں باپ کو لے کر ڈوب رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، رسوا کر رہے ہیں، سر عام ماں باپ جیلوں میں ڈال رہے ہیں۔ ہم نے برباد کیا ہے، ہم نے غلط چیزوں پہ لگایا ہے، ہم نے تعلیم کو تعلیم نہیں سمجھا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو کچھ دین سے جڑے ہیں، ورنہ تو بڑا طبقہ وہ ہے جو بددین ہے۔ دیندار بھی اچھے کالجوں میں نہیں بھیجیں گے، مدرسوں میں نہیں بھیجیں گے، مدرسوں میں بھیجتے رہو، ایسا نہیں ہے۔ 100 روپے 200 روپے 500 روپے فیس دیتے ہوئے جان جا رہی ہے، اور ابھی کالج کھل جائے 1000 روپے، ہاں دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ترقی ہوگی، اور ہر شخص کو معلوم ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو ملازمت نہیں ملے گی۔ اپنے دیش کا جو چاہو کر لو، یہ ساری چیزیں آیا ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن سے دوری، قرآن سے محرومی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، آرڈر، ہر آدمی اپنے باپ کا آرڈر مانتا ہے، اپنے ماں کا آرڈر مانتا ہے، اپنے شیخ مربی کا آرڈر مانتا ہے، اور ہم اتنے بے ایمان، رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین اس کا آرڈر نہیں مانتا ہے۔ اللہ کے رسول جب دنیا سے جا رہے تھے، دنیا سے جاتے جاتے آپ نے 2-3 چیزوں کی بڑی تاکید کی تھی، بڑی تاکید۔ آپ کو معلوم تھا امت کہاں جائے گی، کیا ہوگا۔
دیکھ لے مسلمان محلے، مسلمان گاؤں، مسلمان بستیاں اپنی اپنی مسجدوں کو ویران کیے ہیں، جا کے دیکھ لو۔ فجر میں سو رہے ہیں، غافل ہیں، ظہر کی نماز کسانی میں جا رہی ہے، بازاروں میں جا رہی ہے، عصر کی نماز عوام میں جا رہی ہے۔ جب موڈ ہوا پڑھ لیا، موڈ ہوا نہیں پڑھا تو مومن ہوئے، جبکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑی اس نے دین کو ڈھا دیا۔ معراج کا تحفہ نماز، جب چاہا پڑھا، نوجوان ہے تو پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، بوڑھا ہے تو پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے، ہماری مائیں بہنیں گھر میں نہیں پڑھ رہی اور پریشان ہیں۔ یہ پریشانی آ رہی ہے، الجھنیں آ رہی ہیں، آسیبی امراض ہو رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں، تو یہ تو اللہ کے رسول کی بد دعا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جس گھر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، جس گھر میں ذکر و اذکار نہیں ہوگا، جس گھر میں قرآن نہیں ہوگا، وہاں پر شیاطین کا تسلط ہوگا، بلائیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ آج ہر پریشان ہے، مولانا یہ کر دیے، مولانا یہ کر دیے، مولانا یہ کر دیے۔ نبی کی بد دعا سے کوئی نہیں جھگڑ سکتا۔ یہ بلائیں ختم ہوں گی نمازوں سے۔ اپنی ماں سے کہو، اپنی بہنوں سے کہو، اپنی جو ہے بڑی بوڑھیوں سے کہو، گھروں کو نماز والا بناؤ، ذکر و اذکار والا بناؤ، قرآن پڑھنے والا بناؤ، اور اپنے مردوں سے کہو کہ مسجدوں میں آیا کرو۔ ورنہ تو اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں سستی کاہلی سے گھروں میں، جی چاہتا ہے ان کے گھروں کو جلا ڈالو۔ جو نماز ہی نہیں پڑھتے وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ایمان سے نکل گئے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی وہ فقط کفارا، حقیقت میں وہ کافر ہو گیا۔ اور ایک حدیث میں ہے بین الکفر و بین الایمان ترک الصلاۃ، ایمان اور کفر کے درمیان میں حد فاصل نماز ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کا منافق بھی نماز پڑھتا تھا، عبداللہ ابن ابی بھی نماز پڑھتا تھا، رأس المنافقین۔ تو ہم کس جملے میں گئے؟ منافقین سے بھی بدتر۔ تو لہذا الصلاۃ الصلاۃ یہ آڈر ہے اللہ کے رسول کا، مسجدوں کو ویران نہ کرو، مسجدوں کو آباد کرو۔ اور دوسرا حکم وما ملکت ایمانکم، ظالم نہ بننا، ظلم نہ کرنا۔ اللہ کو ظلم برداشت نہیں ہے، ڈھیل دیتا ہے اللہ، ڈھیل دیتا رہے گا، دیتا رہے گا، جب کھینچے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ لہذا حق نہ مارو کسی کا، نہ پیسے میں حق مارو، نہ زمین میں حق مارو، نہ اپنی بہنوں کا حق مارو، نہ اپنی بیویوں کا حق مارو۔ کل اللہ سب کی طرف سے کھڑے ہو کے تم سے پوچھے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے وصیت کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا۔ اے لوگوں، میں تو جا رہا ہوں، محروم کر کے نہیں جا رہا ہوں، کسی کو محروم کر کے نہیں جا رہا ہوں، دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں امت کے ہر آدمی کو۔ اگر امت نے یہ دو چیزیں تھام لی لن تضلوا، کبھی گمراہی آئے گی نہیں، تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ آج کیا بات ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس علاقے میں یہ مدرسہ ہے، 100 لڑکے ہیں، اور اطراف کے ملا کے 150 لڑکے پڑھ رہے ہیں۔ اتنی بڑی آبادی ہے مسلم، ہر گھر کا بچہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر بچے نے پڑھ لیا تو ابا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اماں پڑھ رہی ہے کہ نہیں؟ ہماری بہن پڑھ رہی ہے کہ نہیں؟
اس کی فکر کون کرے گا؟ یہ تو آپ شکر ادا کریے کہ اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے. یہ آپ کا فریضہ تھا، ہر مسلمان کا فریضہ تھا علم حاصل کرو. یہ تو آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے میں مسجد کسی نے بنا دی آپ کی آسانی کے لیے، مدرسہ بنا دیا آپ کی تعلیم کے لیے، اچھا اسکول بنا دیا آپ کی اچھی تعلیم کے لیے. اس کے باوجود آپ نہ جاؤ، حصہ نہ لو، مدد نہ کرو. سب سے پہلی مدد اپنے بچوں کے لیے. یہ نہ سوچو کہ پیسہ دے دیا بس بلا چل گئی. بچوں کو دو، ہر گھر سے ایک بچہ ہونا چاہیے کم سے کم. ورنہ کل اللہ کہے گا لڑکا ہم نے دیا تھا، لڑکی ہم نے دی، تم نے پیدا کیا تھا، تم خالی ہو. ہم نے لڑکا دیا، ہم نے لڑکی دی. تم نے قرآن پڑھوایا، نبی کی باتیں پڑھوائی، کیا جواب ہوگا؟ ہاں اللہ تم نے بیٹے تو دیے تھے، 4 دیے تھے، 5 دیے تھے. کسی کو کسان بنا دیا، کسی کو تاجر بنا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنا دیا، کسی کو انجینئر بنا دیا. تو اللہ کہے گا کہ ہمارا قرآن اور نبی کی زندگی کو بھی کسی کے سامنے رکھا تھا. کیا جواب ہوگا؟ آج تو خواب نظر آ رہے ہیں، دنیا کی زیب و زینت نظر آ رہی ہے، اور اللہ کہتا ہے ارے ساری دنیا بھی مل جائے تو بیٹا قل متاع الدنیا قلیل، قل متاع الدنیا قلیل. اے نبی کہہ دو، اپنی امت کو بتلا دو ساری دنیا متاع قلیل ختم. اور ہر آدمی دیکھ رہا ہے ہوگا نا، ابا مر رہے ہیں، اماں مر رہی ہیں، دادا مر گئے، بڑی بڑی زمینیں چھوڑ کر چلے گئے، بڑے بڑے محلات چھوڑ کر چلے گئے. ان سے پوچھو کہاں گئے ہو؟ اسی زمین کے لیے تم لڑتے تھے، اسی زمین کے لیے تو حرام و حلال کرتے تھے، یہ پیسہ تم چھوڑ گئے. ذرا سوچو. اسی کو اللہ کہتا ہے عقل مند آدمی وہ ہے جو اللہ کو دیکھتا رہے، سوچتا رہے. اگر اللہ کے بارے میں غور کرتا رہے گا تو جب سر اٹھائے گا آسمان کی طرف تو کہے گا اللہ اکبر. سورج کو اللہ نے بنایا ہے، چاند کو اللہ نے بنایا ہے، آسمان کو اللہ نے بنایا ہے. زمین کو دیکھے گا تو زمین کے خزانوں کے بارے میں کہے گا یہ سارے پھل، یہ ساری سبزیاں. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے سائنس پڑھو، جغرافیہ پڑھو، ڈاکٹری پڑھو، لیکن بسم اللہ کی آنکھوں سے پڑھنا. بسم اللہ کی عینت لگا کے ڈاکٹر بننا تو ڈاکٹر نہیں بنو گے، ہمدرد بنو گے، خادم بنو گے، اور ہزاروں اجر و ثواب کا ذریعہ ملے گا. اگر آج اچھا ڈاکٹر ہو جائے تو وہ اتنی خدمت کر سکتا ہے جو ایک مولوی نہیں کر سکتا. لیکن دین نہیں ہے، نفسی نفسی ہے، خود بازیاں ہیں، مفاد پرستیاں ہیں. بس ہمیں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک ایک گھر میں بھائی کو نہیں ملتا. اتنا افسوس کا مقام ہے. درندوں سے بدتر ہو گئے. درندہ بھی کھلا دیتا ہے، درندہ بھی اولاد کو ساتھ لے لیتا ہے. باپ مر گیا، بھائیوں میں لڑائیاں ہو گئی، ان کی دلہنوں میں لڑائیاں ہو گئی. ایک ایک کمرے پر ایک دوسرے کی جان لینے سے تیار ہے. یہ جہالت ہے، قرآن حدیث سے دوری ہے، نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دوری ہے. لہٰذا آپ یہاں مدرسے کے پروگرام میں آئے ہیں تو ایک مقصد لے کر بیٹھیے، ارادہ، مشن. یہاں صرف سننے نہیں آئے ہیں، کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں. اور جو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو آپ کا یہاں بیٹھنا بہت مبارک ہو جائے گا. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے اللہ کہتا ہے اگر آپ عمل کے لیے آئے ہو، زندگی کو بدلنے کے لیے آئے ہو، اپنی زندگی کو دنیا کی کامیابی میں لگانے کے لیے آئے ہو، تو یہ بیٹھنا تمہارا ایسا ہے کہ تم دیہات میں بیٹھے ہو،
زمین پہ بیٹھے ہو اور ہم تمہارا تذکرہ عرش الہی پہ کر رہے ہیں. فاذکرونی اذکرکم فاذکرونی اذکرکم. ارے ہم کو یاد کیا کرو ہم تم کو یاد کریں گے. واشکرونی شکر زبان پہ لانا. آنکھیں ہم نے دی ہیں, زبان ہم نے دی ہے, صحت ہم نے دی ہے, اور اولاد ہم نے دیا ہے. بار بار ہمارا شکر ادا کرتے رہنا. ہم تمہاری نعمتوں کو کرتے چلے جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے ہم کو یاد کرو, ہم تم کو یاد کریں گے. لیکن یہ یاد کرنا مقصد کی خاطر ہو. اگر ہم آ گئے, سنا, چلے گئے, زندگی کو بدلا نہیں, تو قرآن میں ہے یا حسرتا ما فرطت فی جنب اللہ. میدان حشر میں چیخیں گے لوگ کہ قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہے, حدیث پڑھنے والے حدیث پڑھتے رہے, قرآن حدیث کی باتیں کرنے والے کرتے رہے, ہائے کاش عمل کرنے تھے. یا حسرتا ما فرطت فی جنب اللہ. اللہ کے سلسلے میں کتنی کوتاہیاں ہو گئی, کتنی کمیاں ہو گئی, اس وقت کا افسوس حسرت و ندامت ہو جائے گا. آج اگر ہم نے ارادہ کر لیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے فرشتے گھیر لیتے ہیں, سکینت طاری ہوتی ہے. ہر آدمی جو آنے والا ہے وہ فرشتہ رحمت کے پروں پر چڑھ کر آتا ہے. ہمارے ساتھ بھی گیا دین کو سیکھنے کی وجہ سے, دین کو جاننے کی وجہ سے. لہذا ہم یہاں بیٹھے کسی ارادے کے ساتھ کہ اگر ابھی تک نہیں سیکھا کوئی بات نہیں, اللہ نے دروازہ کھلا رکھا. موت سے پہلے سیکھ لو گے تو سیکھنے والوں میں شمار ہو گے, بڑھاپے میں سیکھ لو. حضرت ابوبکر صدیق بڑھاپے میں سیکھتے تھے, حضرت ہمارے فاروق بڑھاپے میں سیکھتے تھے. اولاد بھی سیکھ رہی ہے, باپ بھی سیکھ رہا ہے, ماں بھی سیکھ رہی ہے, بیٹیاں بھی سیکھ رہی ہے. یہ مزاج ہمارا بن جائے, شوق ہو. اگر ابھی تک قرآن نہیں پڑھا تو یہ اللہ جب تک قرآن نہ پڑھ لیں, قرآن نہ سمجھ لیں, یہ اللہ بہت کیونکہ اگر بغیر قرآن پڑھے, بغیر قرآن سمجھے, بغیر قرآن کے عمل کیے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے تو اللہ کہتا ہے کہ بڑی حسرتیں لے کر جاؤ گے. اگر تم نے قرآن سے آنکھیں بند کی ہیں تو کل اندھے ہو جاؤ گے. من اعرض عن ذکری, من اعرض عن ذکری, اللہ کہتا ہے جس نے ہمارے قرآن سے اعراض کیا, جس نے ہمارے قرآن سے آنکھیں بند کی, جس ماں نے قرآن نہیں پڑھا, جس باپ نے قرآن نہیں پڑھا, جس بیٹے نے قرآن نہیں پڑھا, کیا کریں گے ہم اس کو؟ من اعرض عن ذکری فإنه معيشة ضنكا. ارے اس کی دنیا کی زندگی پریشانی والی بنا ہے, الجھن, پریشانی. اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کسی کے پاس چلے جائیے, ہر 2-4 دن کے بعد لوگ آتے ہیں, بڑے بڑے مالدار کوٹھی والے, ارے مولانا کوئی وظیفہ بتا دیجیے, الجھن نہیں آ رہی. ارے کیا پیسہ بہت ہے, اولاد بھی وہ ہے, پھر کیا ہوا, بس ٹینشن ہے. تو اسی کو اللہ نے کہا ہے جب دین سے الگ ہو گے تو زندگی عجیب ہو جائے گی, چین نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا, عافیت نہیں ملے گی. اللہ کی طرف سے بلائیں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی. کسی کو کہا بن کا, یہ تو دنیا کا عذاب ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. میدان حشر میں ہم تم کو قبروں سے اٹھائیں گے اندھا بنا کر. وہاں تو بینا نہیں کر پا رہے ہوں گے, وہاں کو کاٹے. میدان حشر میں جانا ہے, اللہ کہتا ہے
تم نے قرآن سے آنکھیں بند کی تھی، ہم تم کو اندھا بنا کر میدان حشر میں لے جائیں گے۔ اور آدمی چیخے گا ارے اللہ تو نے تو دنیا میں بڑی بڑی آنکھیں دی تھی، آج کون سا جرم ہوا؟ تو اللہ کہے گا جرم عظیم تم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی کتاب اتاری تھی، آسمانوں کے اوپر سے اتاری تھی، اور اس کتاب کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین کو بھیجا تھا، تم نے کسی کی نہیں مانی، آنکھیں بند کر لی، اور قرآن کو اگر رکھا بھی گھر میں تو سجانے کے لیے لپیٹ کر باندھ دیا، کھولنے کی فرصت نہیں ہے، سب کچھ پڑھ رہے ہو قرآن نہیں پڑھ رہے، ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو قرآن سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارا عمل بالکل کہاں چلا گیا ہے؟ ایک سورہ فاتحہ، افسوس ہے ایک سورہ فاتحہ جو ایک مسلمان 5 نمازوں میں سنتوں میں روزانہ ہوتا ہے، ہزاروں میں ایک آدمی ہوگا جس کو اس کا ترجمہ معلوم۔ کیوں کیا بات ہے؟ کیوں نہیں شوق پیدا ہو رہا؟ اللہ کے آفر آ رہے ہیں، اللہ کے آفر پر یقین نہیں ہے، اور یہ موبائل پر آفر آیا 5,000 روپے کا آپ کا انعام کھلا ہے، تو کتنے پاگل ان مکار لوگوں کے چکر میں پھنس کر اپنا بینک اکاؤنٹ ہی کھو گئے۔ ذرا سے کوئی آفر آئے فوراً جائیں گے، اگر خود آتی ہے انگریزی ہندی تو بہت نہیں ہے تو بتا دیجیے اس کا مطلب بتا دیجیے کیوں؟ اس لیے کہ کچھ ملنے کا یقین ہے، اور قرآن اللہ کے آفر سے بھرا، یہ کرو گے یہ دیں گے، یہ کرو گے یہ دیں گے، یہ دیں گے، تو اللہ پر ایمان ہے۔ کبھی شوق پیدا ہوا ارے سورہ فاتحہ میں اللہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بار بار کہتے ہیں رکعتوں میں اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اور جب اللہ کہتا ہے لو سیدھا راستہ تو کیا کہتے ہیں؟ ارے نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، تو تم کیا پاگل ہو، دیوانے ہو؟ کیوں نماز میں مانگ رہے ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ فراغ کر رہے ہو؟ ہم تمہارے دل سے زیادہ واقف ہیں، اس کے لیے اللہ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن سب سے زیادہ صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ تو کبھی شوق پیدا ہوا؟ رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں اور کہتے ہیں مولانا دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ارے دعائیں کیا قبول ہوگی؟ اللہ کہہ رہا ہے لو، ہم کہتے ہیں نہیں، چہرہ پھیر دیا، نہیں سیکھیں گے، نہیں لیں گے، تو کیوں دعا مانگ رہے تھے؟ عجیب زندگی ہے ہماری، شوق نہیں ہے، ولولہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہے، لینے کا جذبہ نہیں ہے۔ تو اے ایمان والو، یہ اللہ کا کلام ہے، بے نیاز ہے، اللہ بھی کلام بھی بے نیاز ہے۔ اللہ نے تو فرمایا تھا کہ اے ایمان والو یہ قرآن ایسی کتاب ہے، آسمانوں پر اتار دیتے آسمان پھٹ جاتے، زمین